उलमा ने कैसे नुक्ते निकाल के हमारे लिए सब चीजें आसान की। उलमा ने लिखा है कि शैतान ने दाएं और बाएं का जिक्र कर दिया, आगे और पीछे का जिक्र कर दिया। जो दो जगह हैं जिसका शैतान ने जिक्र नहीं किया, और वो दो जगह कौन सी हैं? एक ऊपर से और एक नीचे से। तो इंसान अगर ऊपर देख के चलता है तो जरूर वो है कि ठोकर खाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। तो अब कौन सा रास्ता बच गया जी? नीचे का। और कुरान भी ये कहता है कि कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि मोमिनों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। तो इंसान जब अपनी निगाह नीचे करके चलता है तो अल्लाह ताला उसको इन चीजों से आसानियां देते हैं, उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और इंसान है, खता का पुतला है, जब नजर पड़ जाती है तो इंसान फौरन अपना मुंह फेरता है। आज जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां कदम कदम पे गुनाह है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को हम सामने रख कर अगर चलें तो हमारे लिए उस पर अमल करना आसान हो जाए। इसका इलाज ये है, मुशक्कत, मेहनत बड़ी होगी, मुश्किल बड़ी होगी, दिल पे जो है आरियां चलेंगी, लेकिन उसके लिए जद्दोजहद और मेहनत हमने करनी। जिस तरह अरब लोगों का कहवा जो होता है, पता नहीं आप लोगों ने अगर किया हो, वो कड़वा इतना होता है, लेकिन जब वो हलक से उतर जाता है तो इंसान को मिठास महसूस होती है। इसी तरह दवाई होती वो कड़वी, लेकिन जब इंसान उसको पीता है उसको पता है कि इसी से मुझे सेहत मिलनी है। मुश्किल होगी शुरू में, लेकिन जब वो हलक में उतरती है इंसान को मिठास महसूस होती है। तो जब निगाह हमारी गलत रास्ते की तरफ जाती है, उससे निगाह फेरना ये बड़ा मुश्किलों का काम है। आज के दौर में जो बंदा ये कर ले, मैं मानता हूं वो जमाने का इमाम बन जाए, कि जिसने अपनी निगाह को फेर लिया, गैर महरम की तरफ नजर गई और उसने अपनी निगाह को फेर लिया, अल्लाह ताला उसको जमाने का एक पेशवा बना देगा। मुश्किल बड़ी होगी, करवाहट महसूस होगी, दिल पे जो है आरियां चलेंगी, लेकिन जब निगाह नीचे कर ली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ईमान की उसको ऐसी हलावत नसीब फरमाए, तो बेशक हम सब उसको आजमा के देखें। दूसरी, निगाह हम नहीं देखते, और जब इंसान करता है तो देखें फिर अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम किस तरह होगा। हम अपना काम कर लें, उसके बाद अल्लाह अपना काम करे। हम कहें कि हम देखें भी और अल्लाह की रहमत भी उतरे, ये तो नहीं होगा। हम अपना काम करें तो देखें अल्लाह की रहमत कैसे होगी, हम अपनी निगाहें फेर लें। बेशक वहां रास्ता कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा कि जिससे इंसान बाहर निकल जाए, लेकिन इंसान की जब तक कोशिश होती है तो देखें अल्लाह ताला फिर कैसे आसान फरमाते हैं। और इसकी मिसाल आप हजरात के सामने में क्या दूं, आप सब जानते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने गलत रास्ते की तरफ बुलाया, गलत दावत दी, दरवाजों को ताला लगा दिया गया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि आओ मेरे साथ गुनाह करो, तो अल्लाह के वो नबी, अल्लाह के वो प्यारे नबी क्या किया, दौड़े, उस औरत से दौड़ने लगे। अब मेरे जैसा और आप जैसा कोई बंदा होता, न जाने क्या हो जाता। हम कहते हैं कि दरवाजे लॉक हो गए कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का नबी दरवाजों की परवाह किए बगैर अल्लाह का नबी दौड़ता है, और क्या होता है कि दरवाजों के ताले खुद ब खुद टूट जाते हैं। तो जब हम अपना काम करते हैं
اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ، ان کا نام مجھے بھی یاد نہیں، واقعہ ان کو سب بندے شاید خوشبو والے صاحب بلاتے تھے یا کوئی کسی اور نام سے بلاتے تھے کہ ان سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، حدیث کے استاد تھے۔ تو کسی نے ایک دفعہ طالب علموں نے پوچھا کہ حضرت آپ کون سی عطر لگاتے ہیں کہ آپ سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے؟ فرمایا کہ میں کوئی عطر نہیں لگاتا۔ تو بڑا اصرار کیا طالب علموں نے کہ آپ ہمیں بتائیں، نہیں بتایا۔ کافی اصرار کرنے کے بعد طالب علموں نے جب کافی تنگ کیا، جو وابستہ ہیں حدیث سے، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، استاد اور شاگرد کا ایک الگ تعلق ہوتا ہے، جب کافی اصرار کیا استاد کے سامنے تو استاد نے کہا کہ میں صرف آپ لوگوں کے تقوی کے لیے، آپ لوگوں کو بدلنے کے لیے میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ میں جب نوجوان تھا تو میں ایک مرتبہ گلی سے چل رہا تھا اور میں خوبصورت ہوا کرتا تھا، محلے کا ہر بندہ مجھ پہ فدا، اللہ نے ایک ایسی خوبصورتی مجھے دی۔ تو ایک دفعہ کسی عورت نے مجھے اپنے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے دعوت دی کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی سامان اٹھانا ہے یا کوئی چیز کو فکس کرنا ہے تو آپ گھر آ جائیں۔ اب نیک بندے تھے، کہا کہ اگر میں کر دوں تو اللہ کی طرف سے کوئی چلو ثواب مل جائے گا۔ کہا جب میں گھر میں گیا اس عورت نے تالا لگا دیا۔ جو نوجوان ساتھی ہیں غور سے سنیں، اس عورت نے تالا لگا دیا اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ گناہ کرو۔ گناہ کی دعوت مل رہی تھی، لیکن جب اللہ سے جس کی تار جڑ جاتی پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے ساتھ دل لگ جاتا ہے دنیا پھر جو چاہے کرے۔ تو اس عورت نے گناہ کی دعوت دی، تو یہ اللہ کے ولی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے اپنا بیت الخلا دکھا دیں، قضاء حاجت جو ہے میں اس کو پورا کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو آپ کی اس شہوت کو میں پورا کر دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیت الخلا ادھر، تو بیت الخلا گئے، جتنی گندگی وہاں تھی موجود اور اپنا پیشاب سمیت سب اکٹھا کر کے اپنے کپڑوں پہ لگا لیا، اپنے جسم پہ لگا لیا اور بیت الخلا سے واپس آئے۔ اب اس عورت کو کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ گناہ کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تم میری حفاظت فرما۔ اب اس عورت نے دیکھا کہ یہ شخص، کہا کہ تو کتنا بڑا کمینہ آدمی، کیسا آدمی، لوگ تجھ پر فدا ہیں لیکن تجھے پیشاب کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ کہا کہ نہیں میں پھسل گیا، میرا پاؤں پھسل گیا۔ تو اس عورت نے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکال دیا غریب کو، لیکن جب باہر آئے اور جا کے غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے تو اللہ کی طرف سے ایک ایسی خوشبو جسم سے اٹھنے لگی کہ ہر بندہ پوچھتا تھا کہ آپ نے یہ عطر کہاں سے خریدا، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت بھی ہو گئے تو ان کی قبر سے اس مٹی سے وہی خوشبو آتی۔ تو بات ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بدلے اور قرآن پہ عمل کرنے والا بن جائے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دے دیا کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، اور اسی طرح عورتوں کو بھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہ نہیں یہاں پر ختم ہو جاتا کہ مردوں سے کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، عورتوں سے بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ آج یہ بد نظری جو ایسے عروج پہ پہنچ گئی، ہر انسان، جیسے میں نے کہا میں اور آپ ولی اللہ، ہر شخص اس کے اندر مبتلا کہ ہم بد نظری کے شکار ہو گئے، ہر غلط چیز کی طرف ہماری نظر جاتی ہے،
بے شک ہم اگر باہر بھی نہیں عورتوں کو دیکھتے، لیکن آج دشمنوں نے سب چیزیں آسان کر دی ہیں. ہماری جیبوں میں جو فون ہوتا ہے اس میں سارا کام آسان کر دیا. ہمارے گھر میں جو ٹی وی ہوتا ہے اس میں سارا کام آسان کر دیا. جس طرح باہر دیکھنا حرام ہے ان غیر محرم کو، اسی طرح جن کو ہم گھر میں دیکھتے ہیں ان کو بھی دیکھنا حرام ہے. اور جس طرح عورتوں کے لیے باہر مردوں کو دیکھنا اور ان سے بات کرنا حرام ہے، اسی طرح گھر میں بیٹھ کے جب وہ ٹی وی دیکھتی ہے یا انڈین فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح حرام ہے. صرف نہیں کہ ہم جو اپنے راستوں کی جب چل رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جگہ عورت گانے والی ہوگی. تو اس سے کیا مراد؟ علماء بزرگان دین اس حدیث سے محدثین کیا مراد آج لیتے ہیں کہ ہر گھر میں ٹی وی تھا لیکن اب موبائل نے آ کے سارا کام آسان کر دیا. تو اس کی ہم فکر کریں. بد نظری کا جو علاج ہے یہی ہے، اس کو اپنی نظر کو غلط جگہ استعمال کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کی طرف ہم دیکھیں. اپنے ماں باپ کی طرف ہم دیکھیں گے محبت کی نگاہ سے تو اللہ پاک حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. اگر گھر جا کر اپنی گھر والی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں پر رحمت برساتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. کاش آج کا جو نوجوان ہے اپنی ماں بہن کو اس نظر سے دیکھ لے.